نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزیں بتائی ہیں۔ وہ ایسی 3 چیزیں ہیں اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 1، صدقہ کرنے سے، خیرات خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 2، کسی کو معاف کرنے سے، صبر کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 3، کسی کے آگے بھیک مانگنے سے، کچھ بھی مانگنے سے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ کمی ہوتی ہے۔ 3 باتیں سرکار نے ہمیں سکھائی ہیں جو آپ کو میں وضاحت کے ساتھ ابھی بتانے والا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو کبشہ، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ ترمذی شریف میں ہے، وہ فرما رہے ہیں ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز سرکار فرما رہے ہیں ما نقص مال عبد من صدقۃ، سرکار مدینہ فرما رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر صدقہ کرنے سے مال میں کمی ہو تو مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔ مال میں اگر صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے کمی ہو تو مجھ سے لے لو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زاد لہ عزا، اللہ کے حبیب یہاں پر فرما رہے ہیں اگر کسی شخص پر ظلم کوئی کرے، اس پر صبر کرے، حضور فرما رہے ہیں میں قسم کھا کر کرتا ہوں اگر اس نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں برکت ڈالے گا، عزت کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ایسے حالات ہیں اگر کسی پر کوئی ظلم زیادتی ہو جاتی ہے وہ صبر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے تو ناک کا مسئلہ ہے، ناک گر جائے گی، ان کو دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر، اتنے طاقتور ہو کر آپ صبر کر رہے ہیں، کیوں صبر کر رہے ہو بھائی، بدلہ لو۔ یہاں پر سرکار فرمائے جس پر ظلم ہوا ہے اس نے صبر کیا تو اس کی عزت بڑھے گی، اگر عزت نہ بڑھے تو مجھ محمد سے لے لینا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات، بہت رستوں پہ، گھروں میں، کہیں پر بھی بہت زیادہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں مگر وہ محنت مزدوری نہیں کرتے۔ آپ نے ایک بات بھی نوٹ کی ہوگی، جو مزدور طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ محنت روزی کرتا ہے تو اس کی روزی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ اور جو بھیک مانگ کر اتنے مال اکٹھے کر لیتے ہیں، تجوریاں بھر لیتے ہیں، پھر بھی ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا تو برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کسی کے در پہ مانگنے سے بہتر ہے اللہ سے مانگو اور اپنی محنت کرو، کاروبار کرو، کچھ بھی کرو، مگر مانگنے سے وہ محنت مزدوری زیادہ اچھی ہے۔ یہ 3 باتیں سرکار مدینہ نے سکھائی۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور برکت ہوتی ہے، اگر کم ہو جائے تو مجھ محمد مصطفیٰ سے لے لو۔ دوسری بات، اگر کس پر ظلماً کوئی زیادتی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تکلیف پہنچے، اگر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں عزت اور بڑھائے گا بلکہ کمی نہیں آگی۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اگر جس نے بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیا تو اس نے برکت کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اس احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔